اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں مبارک کے متعلق میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے 7ویں روز جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا سنت ابراہیمی کے مطابق، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا ختنہ بھی کیا گیا، اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ پہلے سے ہی مختون پیدا ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب نے اس دن قریش کے لوگوں کو دعوت طعام بھی دی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بارے میں جب دریافت کیا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، میں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے نام تو ایسے نہیں رکھے، یہ تو تمام خاندان کے لوگوں سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں خلق خدا اس کی تعریف کرے۔ محمد کا مطلب یہی ہے، تعریف کیا گیا، یعنی بچے اس کی تعریف کریں، بڑے اس کی تعریف کریں، بزرگ اس کی تعریف کریں، مرد اس کی تعریف کریں، عورتیں اس کی تعریف کریں، خاندان والے اس کی تعریف کریں، علاقے والے اس کی تعریف کریں، شہر والے اس کی تعریف کریں، ملکوں والے اس کی تعریف کریں، اپنے اس کی تعریف کریں، بگانے ہیں تو اس کی تعریف کریں، ساری کائنات اس کی تعریف کرے، سارا جگ اس کی تعریف کرے، اور کائنات کا رب اس کی تعریف کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد۔ خدا نے اس محمد کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ رب العرش تو محمود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ کو حمد سے خاص نسبت ہے، گویا آپ کو حمد سے خاص نسبت ہے۔ آپ کے اسماء گرامی محمد اور احمد ہیں، اور آپ کے مقام شفاعت کا نام محمود ہے۔ آپ کی اس امت مسلمہ کا نام حمادون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا اور تعریف کرنے والی امت، اور آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ثابت ہو گئی کہ کائنات کے اندر اللہ کی تعریف کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ ثنا بیان ہو رہی ہے، کسی کی سب سے زیادہ نعت بیان ہو رہی ہے، تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کے اسماء گرامی محمد اور احمد ہیں، ان کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے۔ وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اس کے رسول ہیں، محمد اس کے سوا کچھ نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول، اگر ہیں تو اللہ کے رسول۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ احمد، اور آپ کا نام احمد بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صاف آیت نمبر 6۔ اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔
گرامی قدر سامعین کرام، اب میں حلیمہ سعدیہ کا بھی کچھ تذکرہ کروں آپ کے سامنے۔ شرفائے مکہ کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی علاقوں کے اچھے قبائل میں بھیج دیتے تھے تاکہ عمدہ آب و ہوا میں پرورش پائیں اور خالص اور اچھے انداز کے ساتھ زبان کو سیکھ لیں۔ اس غرض کے لیے باہر کے قبیلوں کی عورتیں وقتاً فوقتاً مکہ آیا کرتی تھیں اور سرداروں کے بچے لے جایا کرتی تھیں، جن سے معقول معاوضہ بھی انہیں مل جاتا تھا اور ان سے بعد میں حسن سلوک کی توقع بھی ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ عرصہ کے بعد بنی سعد بنی بکر بنی قبیلہ حوازن کی ایک شاخ کی کچھ عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ آئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ، حلیمہ بنت زبیر بھی اپنے شوہر حارث بن عبداللہ کے ساتھ اس در یتیم کو لینے کے لیے آئیں۔ انہوں نے اپنی رضاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، جو 4 سال اور کچھ مدت اس کے اوپر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ پھر اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن جب آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ میرے